لیکن نہ اب حضرت امیر معاویہ یہاں آنے والے، نہ حضرت ابو سفیان آئیں گے اپنے دفاع کے لیے، آپ ہی لوگ لڑیں گے، آپ نہ ان کی کوئی حمایت کرے گے نہ ان کی کوئی حمایت کرے گی، ان کا تو کم ہو گیا۔ وہ ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، بخش دیے گئے، جب وہ بخش دیے گئے تو ہم ان کے لیے کیوں اپنی جان جوخم میں ڈالیں؟ سبحان اللہ۔ بخشے بخشا وہ کیسے بھی ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جب سب کو معاف کر دیا تو اب ان کے مسائل پر ہم غور کیوں کریں؟ کیا صحابہ وہاں کیا کیا ہوا؟ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے جو کہا مشاجرات صحابہ نے آپس میں جو تعلقات کیے ہیں، ٹکراؤ ہوا، اس میں بحث مت کی۔ مشاجرات صحابہ۔ اشرفیو یاد رکھو، میں تم کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا پیغام بتا رہا ہوں۔ بڑے صاف لفظوں میں رسالے قبریہ میں لکھا ہے، جسے اعلیٰ حضرت شفیع میاں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ خلافت راشدہ جو ہے، اس میں نبی کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، یہ پہلے خلیفہ ہیں اور یہ بھی احق الخلافہ، یہ خلیفہ ہی نہیں خلافت کے حقدار بھی ہیں، یہ ہمارے مفہوم فرماتے ہیں۔ ثم عمر ثم عثمان ثم علی، پھر فرماتے ہیں ہم اسی پر ہیں اور اسی پر رہیں گے، اور جو اس پر نہیں رہے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں اور اللہ رسول اس سے بیزار ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ سب جو فتنے چھوڑے جا رہے ہیں، یہ آپ کو گستاخ بنایا جائے گا، آپ کو گمراہ کیا جائے گا۔ تو اہل سنت والجماعت میں حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کو لے کر نہ کوئی بحث ہونی چاہیے، نہ مناظرہ ہونا چاہیے، نہ کوئی کلام ہونا چاہیے۔ یہ طے شدہ چیز، تسلیم شدہ چیز ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق تمام صحابہ میں افضل ہیں۔ انبیاء کے بعد سب سے بلند درجہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ لہذا کبھی کوئی بات ہو، نہ نادان لوگوں میں اس طرح کی باتیں ہوں یا ان سے کرائی جائیں، اور کوئی کہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر ہے، دوسرا کہے حضرت علی کا پہلا نمبر، تو یہ جو کہا کہ نہیں، تو یہ نہیں کہنے والوں کی رہنمائی کی جانی چاہیے، اسے محبت سے سمجھایا بھی جائے، ڈانٹا پھٹکارا بھی جائے، کیونکہ یہ نہیں کہنے والا یہاں گویا تقابل ہو رہا ہے، تو اس وقت یہ جواب کافی نہیں ہوگا کہ تم بھی صحیح ہو، تم بھی صحیح ہو۔ ایک کہہ رہا حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں، دوسرا کہہ رہا نہیں حضرت علی افضل ہیں، یعنی حضرت ابو صدیق افضل نہیں، تو یہاں پر یہ کہہ کے کام نہیں چلے گا کہ تم بھی صحیح ہو اور تم بھی صحیح ہو۔ ان کی افضلیت مطلقہ ہے، انہیں فضل جزی حاصل ہے۔ بہت کئی صحابہ کرام ہیں جنہیں خصوصیات حاصل ہیں، جس میں وہ منفرد ہیں، فضائل انہیں حاصل ہیں۔ حضرت مولا علی کی شان تو وہ کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ بیٹھ کے کیا یہ طے کریں کہ حضرت علی کا کیا مقام ہے، یہ جرأت ہی نہیں ہونی چاہیے ہم سب میں۔ لیکن جہاں یہ بات آوے اس وقت یہ کہنا ضروری ہوگا کہ یہ فضیلت جزی مختلف صحابہ کو حاصل ہیں، لیکن تمام صحابہ میں ان سب کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں، ان سے بڑا درجہ کسی کا نہیں ہے۔ یوں جواب دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر کسی کو فضیلت جزی سمجھانا ہو تو سمجھا دیجئے، افضلیت مطلقہ سمجھانا ہو تو سمجھا دیجئے۔ رہا سوال روحانیت اور ولایت، تو یہ روحانیت ولایت یہ تو انسان اور مسلمان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ روحانیت کو حاصل کیا جائے، خدا کا قرب و ولایت کو حاصل کیا جائے۔ ہم لوگ اسی لیے تو پیدا کیے گئے۔ روحانیت تو اب جب یہ چیز ہے تو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ روحانیت بھی حضرت ابوبکر صدیق میں ملے گی، کیونکہ وہ افضل ہیں، اسی وجہ سے تو وہ افضل ہیں۔ ولایت میں بھی ان کا سب سے بلند مقام کہلائے گا، اور روحانیت میں بھی، کیونکہ ولایت اور روحانیت کا دار و مدار تقوی پر ہے۔
جس میں تقوی ہوگا اس میں روحانیت ہوگی، اسی میں ولایت پائی جائے گی۔ اب اسی لیے جب تقوی ہی معیار ہے، دار و مدار تقوی پر ہے، تو جس میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا وہ ولایت کے اتنے زیادہ مرتبے پر فائز ہوگا، روحانیت اس میں اتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ کا ولی تقوی والا ہوگا، بغیر تقوی کے نہ ولایت ہے نہ روحانیت ہے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، قرآن کریم میں کہ اللہ کے اولیاء یہ متقی ہی لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بہت مشہور آیت ہے، آپ سب سنتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اور ولی کون ہے؟ ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے قرآن نے آگے فرما دی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور جو متقی ہیں، تو متقی یہ ولی ہوتا ہے۔ تو اب جس میں جتنا زیادہ تقوی وہ اتنا بڑا ولی، جو زیادہ متقی وہ زیادہ بڑا ولی، اس کا درجہ زیادہ بلند ہے۔ تو تقوی بھی کسی میں بلند ہوگا، کسی میں اس سے زیادہ ہوگا، تو اس طرح کوئی ہوگا جس میں سب سے زیادہ ہوگا، اس کو اتقا کہا جائے گا، کہ جو زیادہ تقوی والا ہو، سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ اور وہ جو جتنا زیادہ ہوگا اللہ کا قرب اسے اتنا زیادہ حاصل ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ اتنا زیادہ معظم ہوگا، محبوب ہوگا، بلند درجے والا ہوگا، مکرم ہوگا۔ تو قرآن کریم نے پھر اپنے انہی متقیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اتقا کا مطلب جو زیادہ پرہیزگار، زیادہ متقی۔ تو زیادہ کون ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے تمہارے نزدیک، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت و کرامت و والا و مکرم وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے۔ اتقاکم، کم مطلب تم میں، اتقا مطلب زیادہ، تو سب سے زیادہ جو ہوگا وہ سب سے زیادہ مکرم ہوگا۔ تو پتہ چلا اتقا ولی متقی ہے۔ اب ان متقیوں میں جو سب سے بڑا متقی اسے اتقا کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو تم میں اتقا ہو، سب سے بڑا متقی ہو۔ اتقا کون ہے؟ یہ بھی رہنمائی قرآن نے کر دی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکا۔ دیکھیے وہ جہاں ایک طرف قرآن کا اتقا سب سے زیادہ مکرم و مرتبے والا، اور اتقا کون ہے؟ تو قرآن کریم کی اس آیت میں پتہ چلا کہ عنقریب دور رکھا جائے گا، بہت دور رکھا جائے گا آگ سے۔ کون اتقا؟ کون اتقا؟ الذی یؤتی مالہ، جو اپنے مالوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تزکیہ کے لیے، ستھرا کرنے کے لیے۔ تو میرے دوستو، مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں اتقا سے مراد، جہاں یہ مال خرچ کرنے کی بات بھی آ رہی ہے، بیک گراؤنڈ بھی موجود ہے کہ مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ تو قرآن نے اعلان فرما دیا ہے کہ اتقا حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ جب وہ ہیں تو سب سے زیادہ روحانیت والے بھی وہی ہو گئے، سب سے بڑے ولی بھی وہی ہو گئے۔ تو ہمارا کہنا صرف یہ ہے کہ اگر عوام میں اس طرح کی باتیں آئیں اور کبھی عوام اس طرح کی باتیں کرے کہ تقابل نظر آئے، تو رد کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ تم غلط ہو، حضرت ابوبکر صدیق سب سے زیادہ افضل ہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم بھی صحیح، تم بھی صحیح۔ اگرچہ بعد میں آپ دیکھیے کبھی علماء پھر اپنی وضاحت پیش کرتے ہیں، تعویل پیش کرتے ہیں کہ نہیں، ہم بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ روحانیت میں اگر حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق کی بات ہوگی تو روحانیت میں جو ہے وہ اعلیٰ حضرت ابوبکر صدیق کہلائیں گے، افضل وہی کہلائیں گے، ولایت میں بھی وہی افضل ہے۔ تو یہی چیز اسی وقت کہہ دی جاتی جب بحث ہو رہی تھی، جب بحث دکھائی جا رہی تھی، تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ بہرحال اسی لیے حضور محدث اعظم ہند نے جو فیصلہ فرما دیا، سنا دیا، وہ اپنے بزرگوں کا جو عقیدہ تھا، جو حق بات تھی، اسے عرض بیان کر دی کہ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ تو رب قدیر ہم سب کو اسی عقیدے پر باقی رکھے۔ اس لیے میں کچھوچھا شریف کا جو موقف ہے وہ کچھوچھا شریف نے پہلے ہی اعلان کر دیا، اور بڑے ہی ایک عجیب وحشیانہ انداز میں جناب ابو طالب کے حوالے سے جو لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ جاہل ہیں، وہ ہوش کے ناخن لیں۔ محفل میں شعر پڑھ گئے، آ جاؤ تنہائی میں، سارا بخار اتار کے رکھ دوں گا۔
یہ اہل سنت والجماعت کا مرکز ہے، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ اگر حضرت رزق اللہ شاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دست بستہ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی قول ان کا دکھا دو، مشائخین چشت سے لے کر مشائخین سلسلے قادریہ تک ان کا جو بھی موقف ہے بحمدہ تعالی ہم غلاموں کا بھی موقف وہی ہے، اور میں اس پہ تفصیل سے جانا نہیں چاہتا ہوں، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ محفل میں بیٹھے ہوں تو احتیاط سے بولنا چاہیے، احتیاط سے بولنا چاہیے۔ یہ موقف اور عقیدے کی بات ہے، اور ہم عقیدے اور مسلک اور موقف میں کسی کو نہیں، اپنے بزرگوں کو فالو کرتے ہیں۔ جو مخدوم سمنہ کا موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے، جو میر میرا پیر پیرا محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا موقف ہے، وہی ہمارا موقف ہے۔ ہمیں کسی سے موقف لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ احتیاط کرنا، اس طرح کی حرکت دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں بہت ہی واضح لفظوں میں کہتا ہوں، موقف و مسلک کے خلاف یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی بات نہیں سن سکتا، اس لیے احتیاط کیجئے۔ بزرگوں کی بارگاہ ہے، بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیجئے۔